بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 2 دسمبر سال 2019 اور دن ہے آج منڈے کا۔ سیاسی صورتحال میں تیزی آ رہی ہے، گہما گہمی ہے اور 3-4 امپورٹنٹ نیوز ہیں، اور وہ نیوز یہ ہیں کہ اب چونکہ قانون سازی ہونی ہے، وہی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب سیاسی جماعتوں نے، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی بارگیننگ کے لیے پوزیشن ذرا لینا شروع کر دی ہے۔ آج آج بلاول بھٹو میدان میں آئے اور انہوں نے ایک بات کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جناب اب پہلے ترمیم ہونی چاہیے یا پھر عمران خان صاحب کو گھر جانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ پہلے عمران خان صاحب گھر جائیں گے اور اس کے بعد ترمیم ہوگی۔ تو انہوں نے کھلم کھلا آج اپنا کارڈ شو کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ان ہاؤس تبدیلی، فریش الیکشن یا ان ہاؤس تبدیلی، اس کو آپ جو بھی کہیں، لیکن ان کا نقطہ نظر، ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی چھٹی کروائیں تو ہم آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں جو قانون سازی ہونی ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے۔ بٹوین دا لائن انہوں نے یہ بات کی ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری صاحب نے بھی خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، وزیر اطلاعات کہہ رہا ہوں، وفاقی وزیر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، اور عمران خان صاحب کی کابینہ کے اہم رکن ہیں۔ انہوں نے آج اور کل 2 دن گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب سیاسی حالات میں بہت زیادہ ارتعاش ہے، اور اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی ایک ادارہ اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان کا اشارہ پارلیمنٹ، عدلیہ اور فوج کی طرف تھا کہ کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو تنہا سارے مسائل حل کر سکے، اور پھر اداروں کو اپنی پارز یوز کرنے میں اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ اور انہوں نے خاص طور پہ یہ بھی بات کی کہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، جس میں عمران خان ہوں، آرمی چیف ہوں، چیف جسٹس ہوں، موجودہ ہوں، آنے والے ہوں، وہ بیٹھ کے معاملات حل کریں اور صورتحال کو کنٹرول کریں اور ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ امور مملکت کیسے چلانے ہیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، بلاول بھٹو نے ساتھ ہی جب یہ بات کی کہ جناب پہلے عمران خان صاحب کو تبدیل کریں، اس کے بعد ترمیم ہونی چاہیے، پھر ساتھ ہی ایک اور چیز بھی آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ آج آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے، ان کی بیٹی کی، آصفہ کی، اور آصفہ بھٹو کی بات زرداری صاحب نے مان لی ہے۔ اب ہم ایک اپلیکیشن فائل کرنے جا رہے ہیں ضمانت کی، اور وہ ہوگی ہیلتھ گراؤنڈز پہ، اور چونکہ ان کی ہیلتھ خراب ہے، ان کے دل کے معاملات ہیں، تو جناب اب دوسری خبر لے لیں کہ آصف علی زرداری صاحب بھی، ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، یاد آیا، ہم نے کہا تھا نواز شریف صاحب کا باہر جانا یہ فیز 1 ہے، اگلے مرحلے میں شریف فیملی کے جو باقی در لوگ بچے ہوئے ہیں انہوں نے جانا ہوگا، اور پھر فیز 3 آئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کہا تھا کہ اگلی باری آصف علی زرداری صاحب کی ہے، اور وہ باری آ چکی ہے۔ اب آصف علی زرداری صاحب کمفرٹیبل زون میں جا رہے ہیں، اور اب وہ ہیلتھ گراؤنڈز پہ ان کی ضمانت ہوگی، کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہے، اور جب عدالت میں یہ بات ثابت ہو جائے میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پہ کہ ایک آدمی کی زندگی کو خطرہ ہے، تو پھر عدالتیں بالعموم ان کو ریلیف دے دیتی ہیں۔ اور خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب کا معاملہ ڈیفرنٹ نوعیت کا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو تو ابھی تک سزا بھی نہیں ہوئی، وہ انڈر ٹرائل ہیں، اور ابھی ریفرنس آدھا فائل ہوا ہے، آدھا نہیں ہوا، پلی بارگین چل رہا ہے، کو ایکیوزڈ جو ہیں وہ پلی بارگین کر رہے ہیں، اور انڈائریکٹلی پلی بارگین چل رہا ہے، اور اب آصف علی زرداری صاحب اسی لائن پہ جا رہے ہیں جس پہ نواز شریف صاحب بیرون ملک گئے ہیلتھ گراؤنڈز پہ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا معاملہ تو بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا تھا، وہ سزا یافتہ قیدی تھے، ایک مجرم تھے،
اور اگر وہ باہر جا سکتے ہیں تو پھر جناب انڈر ٹرائل کی ضمانت کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر انڈر ٹرائل میں بھی نواز شریف صاحب کی بیل ہوئی اور مریم بی بی کی بھی ہوئی، دونوں انڈر ٹرائل تھے اور دونوں کی ہو گئی، تو پھر آصف علی زرداری صاحب تو سابق صدر ہیں، تو ان کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ سابق وفاقی وزیر ہیں، سابق صدر ہیں، پارٹی کے ہیڈ ہیں، لہٰذا یہ ایک اگلا فیز آ رہا ہے اور زرداری صاحب بھی کمفرٹیبل زون میں جا رہے ہیں۔ لیکن اگلی چیز یہ بتا دوں کہ ایک خبر آپ کو سے شیئر کرتے ہیں، عثمان بزدار صاحب کو تبدیل نہیں کیا گیا پنجاب میں، بیوروکریسی تبدیل کر دی گئی اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ بیوروکریسی کے ذریعے گورننس بہتر کی جائے، لیکن دوسری جانب وفاقی سطح پہ بھی اور خاص طور پہ جو فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے اس کی ایک میں بات بتا دوں کہ اس وقت یہ بات شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ جناب والا گورننس جو ہے ایک تو وہ بہتر نہیں ہو رہی، دوسرا پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی افادیت کھو چکی ہے۔ تقریباً 1.25 سال ہو گیا اور ابھی تک یہ بات بالکل حیران کن ہے کہ 16 مہینے گزرنے کے بعد بھی پارلیمنٹ نے ابھی تک کوئی نمایاں قانون سازی نہیں کی اور قانون سازی ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی اور حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بل پاس کروا سکے۔ قومی اسمبلی سے تو ہو سکتا ہے، صرف ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ہی لیجسلیشن ہو سکتی ہے، لیکن کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، کوئی میجر ریفارمز نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سینٹ میں بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو 16 مہینے بعد بھی اگر پارلیمنٹ نے اپنی افادیت ثابت نہیں کی تو پھر سوچنے والے یہ سوچتے ہیں کہ پھر کوئی بہتر اور متبادل حل تلاش کیا جائے، کیونکہ اس طریقے سے ظاہر ہے 5 سال تو پاسبل نہیں ہے کہ ایک پارلیمنٹ جس کا کام ہی لیجسلیشن کرنا ہے، جو قانون ساز ادارہ ہے، وہ قانون سازی کے علاوہ تو باقی سب کچھ کرے اور قانون سازی نہ کرے، اور وہ اپاہج ہے اس سلسلے میں۔ لہٰذا یہ بات اب بالکل سوچنے والے سوچ رہے ہیں کہ اس کا حل تلاش کیا جائے، اور اس کا حل کیا ہے؟ نئے الیکشن ہیں یا ان ہاؤس تبدیلی ہے؟ یہ دونوں صورتیں اب کنسیڈر ہو رہی ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں اگر دوبارہ دوسری سائڈ پہ جائیں تو پھر ان ہاؤس تبدیلی اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ پھر وزیر اعظم کون ہوگا، جس پہ پی ٹی آئی راضی ہو، جس پہ مسلم لیگ نواز راضی ہو، پیپلز پارٹی راضی ہو، یہ ساری باتیں۔ تو لہٰذا ایک انتہائی ماحول جو ہے وہ کافی گمبھیر سا ہوا ہے۔ 120 دن آئندہ کے 31 مارچ تک کا ٹائم جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور 31 مارچ تک اس بات کا ایک کیا کہنا چاہیے، میں تو اس کو کہوں گا آخری چانس دیا جائے گا کہ جناب 31 مارچ تک آپ اپنے معاملات سدھار لیں، اور جو سیاسی پلیئرز ہیں، مسلم لیگ نواز ہے، پیپلز پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کے اپنے اختلافات اپنی جگہ، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہے گی، لیکن ایک منیمم ایجنڈے پہ جس سے کہ ریاست کو آگے بڑھایا جا سکتے، ریاستی امور کو، اسٹیٹ فنکشننگ جسے کہتے ہیں، وہ بہتر طور پہ ہو سکے، اس حد تک منیمم ایجنڈے پہ سب جماعتوں کا اتفاق ہونا چاہیے تاکہ ملک بھی چلے، سسٹم بھی چلے اور پالیٹکس بھی ہوتی رہے۔ اپوزیشن صرف اپنے خول سے، اپوزیشن کو بھی نکلنا ہوگا اپنے خول سے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنے خول سے نکلنا ہوگا، اور تبھی یہ معاملات آگے بڑھیں گے، ورنہ یہ معاملات اسی طریقے سے چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یہ بات خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ سوچنے والے سوچ رہے ہیں، اور اگر ہوا کا رخ نہ سمجھا، لائن اور لینتھ کو نہ سمجھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور پولیٹیکل پلیئرز نے، تو پھر ظاہر ہے سب سے زیادہ نقصان حکمراں جماعت اور حکمراں اتحاد کو ہوگا،
حکمراں جماعت کو زیادہ ہوگا کہ حکمراں اتحاد جو ہے، اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کے پاس پھر بھی ایک چانس موجود ہے کہ وہ چھلانگ لگائیں اور دوسری سائڈ پہ چلی جائیں، کیونکہ MQM نے کل یہ بات بالکل واضح طور پہ کہہ دی ہے جب شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ کراچی گئے، ان کے آفس مذاکرات کرنے گئے تھے، تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب زبانی جمع خرچ بہت ہو چکا، اب حساب کرنے کا وقت آ گیا ہے، آئیں حساب کریں، جس ایگریمنٹ کے تحت ہم آپ کا حصہ بنے تھے حکومت کا، تو ہمارے مطالبات کون کون سے پورے ہوئے کراچی کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا جناب 2 آپشنز ہیں، حکومت سے نکلنا بھی آپشن ہے اور محض کابینہ سے نکلنا بھی آپشن ہے، اور یہ دونوں آپشن ہیں۔ انہوں نے سنا بھی دیا کہ اگر معاملات سیدھے نہ ہوئے، ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے، تو پھر پہلے سٹیج پہ کابینہ سے نکلا جاتا ہے اور اگلے سٹیج پہ حکومت سے نکلا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ووٹ ہیں 9 ووٹوں کا فرق ہے، اور آزاد ارکان جو ہیں قومی اسمبلی میں 4 ارکان ہیں، وہ بھی آج کل سمیل کر رہے ہیں کہ جناب ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، اور ہم پہ بھی نظر رکھیں اور ہمیں بھی بتائیں ہم نے مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ تو وہ بھی نئی بس کی سواری بننا چاہتے ہیں، لیکن نئی بس ابھی تیار کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ نئی بس کب تک تیار ہوتی ہے، اور کیا وزیر اعظم عمران خان اپنی ہی بس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ان کی بس کو کوئی نہ چھوڑے اور ان کی بس جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچے اور اپنا 5 سال کا سفر جاری رکھے۔ لیکن صورتحال بالکل ایسی نہیں ہے، اور مسلم لیگ نواز البتہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی درپردہ بات چیت چل رہی ہے، اور PTI کے ہی کچھ لوگ کر رہے ہیں، اور PTI کے ہی کچھ لوگ اب ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس لیجسلیشن سے متعلق بھی اور ادروائز بھی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اپوزیشن سے بات کرے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کمپلیٹ کرنا ہے، چیف الیکشن کمشنر، اس کے دیگر ارکان کا جو تقرری ہے وہ کرنی ہے، پھر آگے جا کے کچھ اور اپوائنٹمنٹس ہیں جو کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے کرنی ہے، قانون سازی مل کر کرنی ہے۔ لہٰذا ایسا ماحول بنانا ضروری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اگر ایسا ماحول نہ بنایا تو پھر ریاستی امور روکے نہیں جا سکتے کسی کی ضد، کسی کی انا کی وجہ سے، وہ خواہ ایک بندے کی ہو یا زیادہ بندوں کی۔ ریاست نے آگے بڑھنا ہے، ملک نے آگے بڑھنا ہے، وطن نے آگے بڑھنا ہے۔ جو رکاوٹیں پیدا کرنے والے ہیں اور جو ضد میں اڑنے والے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو بس سے اتار دیا جائے، بس چلتی رہے گی۔